أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 11 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی لڑائی کے متعلق، یعنی کہ جنگ کے متعلق، جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر کہہ دیا کہ اچھا، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاد کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ مکی دور میں بعض جوشیل مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے۔ اچھا، یہ پچھلی آیت ہماری سوری رہ گئی تھی، لاسٹ کل میں ہماری لائٹ چلی گئی تھی اس وجہ سے۔ تو اسی بات کو آگے جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی جہاد کے بارے میں جب تم پر اللہ تعالیٰ فرماتے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور تمہیں ناگوار ہے۔ مکی دور میں بعض جو جوشیلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، مگر انہیں جہاد کے بجائے صبر کی تلقین کی جاتی رہی، اور یہاں مدینے میں آ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور جہاد فرض ہو گیا تو بعض مسلمانوں نے اسے مشکل سمجھا، کیونکہ ہر معاشرے میں تمام آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض بہت جوشیلے ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور بعض بوڑھے، کمزور اور کم ہمت ہوتے ہیں۔ یہ خطاب اسی دوسری قسم کے لوگوں سے ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت تمہیں بری محسوس ہو رہی ہو، لیکن وہ در حقیقت تمہارے حق میں بہتر ہو، مفید ہو، تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو۔ اور بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اس لیے کہی گئی کہ قتال سے ہر انسان جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، قتال جنگ و جدل سے، لڑائی جھگڑے سے، کیونکہ زندگی سے پیار ہر جاندار کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، حشرات ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک جاندار کو اپنی زندگی عزیز ہے۔ اور بظاہر ہر انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں جان اور مال دونوں کا نقصان ہے، حالانکہ یہی جہاد کسی قوم کو تقویت دیتا ہے، کسی قوم کو قوت عطا کرتا ہے، اور شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ ایک انسان شہید ہوتا ہے تو پوری کی پوری قوم اور نسلیں اس کی بہادری کی وجہ سے بچ جاتی ہیں۔ اسی لیے کتاب اور سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ تو اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کے بجائے فرض عین سمجھنے لگے ہیں، اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن ان کا انداز فکر درست نہیں ہے۔ جہاد افضل الاعمال ہونے کے باوجود فرض عین نہیں ہے، اور نہ اسلام کا چھٹا رکن ہے یہ جہاد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو۔ بالکل یہی معاملہ آج ہماری زندگیوں میں بھی ہے کہ ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ممکن ہے وہ ہمارے لیے بدتر ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اور تم اس کو نہیں جانتے۔ اب یہی بات اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ اب جہاد کا جب ذکر آ گیا، حکم آ گیا، تو اب لوگوں کو فکر تھی حرمت کے مہینوں کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینوں میں کہ قتال یعنی جنگ کرنا اس مہینے میں کیا ہے، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ساتھ اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی جو مکہ میں رہنے والے ہیں اہل مکہ کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی کہ حرمت کے مہینوں میں قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے گھروں سے مسجد حرام میں جانے سے روکیں اور ان کے گھروں سے ان کو بے دخل کر دیں۔ اچھا، در حقیقت ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی الثانی کے 2 ہجری کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرے تاکہ وہ وہاں جا کر، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا ہر وقت ایک خطرہ موجود رہتا تھا۔ اس دستے کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا جن پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا۔
اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ لے آئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا اس دن مسلمانوں کے خیال کے مطابق 30 جمادی الثانی تھا، مگر حقیقتاً وہ یکم رجب 2 ہجری تھا۔ اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے اسلام دشمن دو لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں، کیونکہ حرمت کے مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے، ماہ حرام میں بھی خون ریزی کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں۔ اسی پروپیگنڈا کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑنا بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو وہ اس گناہ سے بھی زیادہ شدید بڑا جرم ہے۔ تم اسلام کی راہ میں تم لوگوں کو پریشانیاں دے رہے ہو، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، مسلمانوں کے مسجد میں داخلے پر پابندیاں لگا رہے ہو، اور تم نے مسلمانوں پر ان کی ان کے لیے زندگی مشکل کر دی، ان کے لیے رستہ تنگ کر دیا، ان کو مسلمانوں کو مسجد میں داخلے سے منع کر دیا، مسجد الحرام میں آنا منع کر دیا، ان کو گھروں سے گھر بار چھوڑ کر جانے کو مجبور کر دیا۔ یہ سب جرائم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بھی زیادہ بڑے جرم ہیں، اور تم اس سے بڑھ کر فتنے پھیلا رہے ہو۔ تو یاد رہے یہاں سے فتنے سے مراد ایسی ہر قسم کی مزاحمت ہے جو ان لوگوں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے اختیار کر رکھی تھی۔ تمہیں اپنی آنکھ میں اپنی بات کے لیے تمہیں یہ حرام بات نظر آتی ہے، لیکن جو تم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور اس بات پر تم نے سارے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ تو جرم اگر ہے تو تم نے جو مسجد حرام سے روکا، لوگوں کو گھروں سے نکالا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی یہ جو جرم تم فتنہ پھیلا رہے ہو یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ پھر رب کائنات پھر مزید آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کر دیں۔ یرتدد یعنی پھیر دیں، مرتد ہونا کیا ہوتا ہے کہ دین سے پھیر دینا، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر کر اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین سے پھیر کر ان کو مشرک بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے ہٹ گیا، اپنے دین سے دور ہو گیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اور پھر چھوڑنے کے بعد فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ جس طرح اسلام لانے سے پہلے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح اسلام سے پھر جانے والے کے لیے بھی اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ یہ کہ پھر سے توبہ کر کے وہ مسلمان ہو جائے، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی صرف اور صرف گناہ ہی بچ جائیں گے، اور اس کے لیے دائمی جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ کافر ہوں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال اور ان کی دنیا اور آخرت میں ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت دراصل مجاہدین کی اسی دستے کے متعلق ہے جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان مجاہدین کو یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں 2 غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا، دوسری غلطی یہ کی کہ یہ یکم رجب یعنی کہ ماہ حرام میں کیا۔
تو जिसका उन्हें पता नहीं था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला गलतियों को माफ कर देने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिहाद दरअसल हर उस कोशिश का नाम है जो इस्लाम की राह में इंसान के लिए जो रुकावटें, मुश्किलें और तकलीफें बर्दाश्त की जाती हैं, वो सब के सब जिहाद हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने माल दौलत और जिस्म के साथ जिहाद के रास्ते में निकल जाएं, बल्कि आज जो आप अपनी जात के साथ जिहाद के लिए अपनी नफ्स के साथ जिहाद कर रहे हैं, ये सबसे अफजल तरीन जिहाद है। क्योंकि अपना आराम, अपना तकलीफ, अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला की राह में आए हैं, कुरान को सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं, बाज लोग इसलिए लड़ते हैं कि लूट मार से माल हाथ आए या अम्वाल या गनीमत के अलावा दूसरी दुनिया के मफादात उनको हासिल हों। और कुछ इस वजह से लड़ते हैं कि उनका नाम तारीख में लिखा जाए, बहादुरी के लिए लिखा जाए। और कुछ इसलिए लड़ते हैं कि लोग उनकी बहादुरी के कारनामे फखरिया तौर पर लोगों के अंदर बताते फिरे। और कुछ अपने किसी खून या फिर पहली शिकस्त का बदला लेने के लिए, इंतकाम के लिए लड़ते हैं। और कुछ लोग अपने वतन, कौम और कबीले की हमायत में लड़ते हैं। और इनमें सिर्फ उन लोगों के लिए फलाह है जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह ताला के लिए और अपने दीन को बचाने के लिए लड़ते हैं। सबसे अफजल तरीन, बुलंद तरीन मकसद इंसान का जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह ताला के कलमे, अल्लाह ताला के दीन को और फितरे को खत्म करने के लिए लड़ते हैं। उसको जिहाद फी सबीलिल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। ए नबी, आप कह दें कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है। ये शराब के मुतालिक जो इब्तदाई हुक्म है, जिसमें सिर्फ शराब से नफरत दिलाना मकसूद था, इसके बाद दूसरे हुक्म में ये बताया गया कि नशे की हालत में नमाज अदा करना मना है। फिर तीसरी बार जो आखिरी हुक्म सूरह माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर आया, कि जिसमें शराब, जुआ और इस जैसी जितनी भी चीजें थी, उन सबको तो मुकम्मल तौर पर हराम कर दिया गया। अगरचे कि शराब पीने से वक्ती तौर पर कुछ सरूर हासिल होता है, इसके और जुए के नुकसानात फायदे की निस्बत बहुत ज्यादा हैं। मसलन शराब पीने से इंसान की अकल खत्म हो जाती है, और यही खराबी कई तरह के फितने और फसाद का सबब बन जाती है। इसी तरह से जुए में मुफ्त माल मिलने से खुशी हासिल होती है, मगर यही चीज बाद में कई तरह के फसाद, झगड़ों और दुश्मनियों का सबब बन जाती है। इसलिए इससे बचना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेहतर है। और इन दोनों का गुनाह जो है, इसके फायदे से ज्यादा बड़ा है। इस दोनों का बहुत बड़ा गुनाह है, और इसका फायदा वो इनके गुनाह से ज्यादा है। कुछ फायदे हैं, थोड़ी देर के वक्ती फायदे हैं, लेकिन नुकसान इसके कई गुना ज्यादा है। सईद अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपने एक सफर के दौरान में फरमाया, जिसके पास जायद सवारी हो वो इसे दे दे, जिसके पास सवारी नहीं और जिसके पास ज्यादा राह है वो उसे दे दे, जिसके पास ज्यादा राह नहीं उसको दे दे। गर्ज ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की एक एक किस्म का उस ऐसे ही जुदा जुदा जिक्र किया, हत्ता कि हम ये समझने लगे कि अपने जायद माल में से हमारा कोई हक नहीं है। जो अल्लाह ताला ने अगले हिस्से में फरमाया ना, कि उसके बाद वो आपसे सवाल क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपसे, "ए नबी, कि आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें।" तो ए नबी, आप उनसे कहें कि जो जरूरत से जायद हो, जो भी एक्स्ट्रा हो, उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान करता है, ताकि तुम गौर और फिक्र करो। अब सदके की आखिरी हद क्या है, कि सदके की कम अज कम हद हद जो है, वो सदके की फर्जी सदका यानी जक़ात है, कम अज कम। यानी ये एक सबसे कम तरीन सदका है आपके माल में से। जो इंसान ज़कात अदा करता है ना अपने माल में से, तो कहता है कि हम जी सदका करते हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा खुद को मोतबर समझते हैं कि हम ज़कात अदा कर रहे हैं। तो ये सबसे कम तरीन सदका अपने माल में से ज़कात को अदा करना है। तो अल्लाह ताला ने सदका बहुत ज्यादा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि सदका हमारे गुनाहों को माफ करवाने में मददगार साबित होता है, अल्लाह के गुस्से को कम करता है, हमें गुनाहों से बचाता है, हमें परेशानियों और तकलीफों से बचाता है। और हम क्या करते हैं, मन्नतें मांग कर फिर सदके देते हैं। तो वो बखील जो होते हैं, वो मन्नतें मांग कर सदके करते हैं। वो जो
غنی ہوتے ہیں، جن کو اللہ غنی کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، منتیں مانگ کر صدقہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر کیا ذکر کیا گیا کہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ کہ یتیموں کے اوپر کیا خرچ کریں اور ان کے ساتھ کیا معاملات کریں۔ سنوارتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کی اچھی پرورش کریں اور انہیں بھلائی اور طریقے، ان کو مال اور اسباب کے طریقے اور ان کی تمام چیزوں کے کام احوال سکھاتے رہیں، تاکہ وہ خود سمجھدار ہو کر آگے اپنی زندگیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا نہ چاہو، تاکہ تم ان کے مال سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ تم اگر ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھانا کھا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں دو حکم نازل ہو چکے تھے، ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، جو کہ سورہ نساء میں ہے۔ لہٰذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں، مگر اس طرح بھی یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا، مثلا ان کے لیے کھانا پکایا، جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ ایسے ہی صورتحال سے متعلق رسول اللہ سے جب سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اصل میں یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، جس صورت میں وہ میسر آئے وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کے مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو کوئی بھی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو، کچھ ملا لو یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے، بشرط یہ کہ تمہاری اپنی نیت خیر کی ہو اور اصل مقصود یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا، یہ اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اب معاشرتی طور پر بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا تعلق جو ہے وہ بہت اہم ترین ہے، اور اس سے معاشرے اور اس سے خاندان جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات کیا ہونی چاہیے کہ مومن عورت سے شادی کی جائے، نکاح کی جائے، مشرکہ سے نکاح نہ کیا جائے، یعنی شرک کرنا کتنی اہم ترین بات ہے کہ مشرکات، ان شرک کی بات کی گئی ہے۔ کیا ہم لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جن سے نکاح کیا جا رہا ہے کہ وہ مشرک تو نہیں ہے؟ یعنی شرک سے روکا گیا کہ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یعنی مکمل طور پر دائرہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے، ہر طرح کی شرک سے پاک نہ ہو جائیں۔ یعنی مسلمان بھی شرک کرتے ہیں تو مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے۔ شرک کی بات کی جا رہی ہے، غور طلب بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں جائز، اور اگر چاہے کہ مشرکہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے
تمہیں خوبصورت کیوں نہ لگے، تمہارے دل کو کیوں نہ بھا جائے، لیکن مشرکہ عورت سے نکاح کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو، نہ تم مشرک عورتوں سے نکاح کرو، اور نہ اپنی عورتوں کو جو مومنہ ہیں ان کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کی اتباع نہ کرنے لگ جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ کہ مشرک مرد تمہیں اچھا کیوں نہ لگے، یعنی مال میں، دولت میں، خوبصورتی میں، چاہے وہ تمہیں اچھا لگے لیکن جو تمہارے دین کو، تمہارے ایمان کو ٹٹول خراب کرنے پر آ جائے تو پھر وہ تمہارے لیے بہتر ہرگز نہیں، کیونکہ تم اگر ایک مشرک کے گھر میں جاؤ گی تو یقیناً آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی مشرکانہ صفات آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اسی لیے دیا کہ تم جنت کی طرف آؤ اور اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کو درست کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ ہم رشتہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نام، نسب، حسب نسب، مال، دولت اور اس انسان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ایمان ہمارا بہت دور کی بات ہے، ایمان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مفاد دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کا متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔